قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ قل آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مراد ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری پسند یہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں لفظ قل کا ایمان۔ فرمایا قل لا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے۔ مرضی اپنی ہے، تمنا اپنی ہے، آرزو اپنی ہے، خوشی اپنی ہے، چاہت اللہ کی ہے، خواہش اللہ کی ہے۔ فرمایا خواہش میری، چاہت میری، طلب میری، محبت میری، پیار میرا، پر کلام بھی میرا، اور میرے محبوب زبان تیری ہوگی۔ کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، چاہت میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، منشا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، مراد میری ہوگی، زبان تیری ہوگی۔ کہوں گا میں، بولے گا تو، کہوں گا میں اور بولے گا تو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ میرا یار تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی مدنی یار بولتا ہے، وہی یہ پیارا دلدار بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا کہ محبوب اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، بلکہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہماری مرضی ہوتی ہے وہی یار بولتا ہے۔ چاہتے ہم ہیں، بولتا یار ہے۔ یہاں پہ کسی پیار والے نے کہا اسی لیے ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ سونا اے خودیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، اور لبے کیویں کسے ہور ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں۔ رب نے اے خودیا سونا پیدا ہی نہیں کیتا۔ تو زبان آقا علیہ السلام کی، فرمان اللہ کا ہے، چاہت اللہ کی ہے، زبان آقا علیہ السلام۔ فرمایا قل لا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اپنے امتیوں سے، ماننے والوں سے کہہ دو کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تم سے سوال نہیں کرتے۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان آقا علیہ السلام کے در پہ جا کے اپنے سوال پیش کرتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے مسلمان آقا علیہ السلام کے محتاج ہیں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ذہن میں آئے گا ہم کیسے محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انکار کر دیں اور فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہی نہیں ہے، اللہ قبول کرے گا؟ آپ فرما دیں کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، تو ہم محتاج ہوئے نا۔ اور آپ فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے، مولا گنہگار ہے پر ہے میرا امتی، تو اللہ کہے گا یار
ہم اسے نہیں دیکھیں گے، ہم تجھے دیکھیں گے، ہمیں یہ منظور ہے، یہ قبول ہے۔ اور یہاں ایک محبت کی بات عرض کر دوں، اگر آپ کہیں تب عرض کر دوں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنے خوش بخت ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جتنے ہمارے نیک امتی ہیں نا وہ تو ہیں ہمارے، اور جو گنہگار ہمارے امتی ہیں وہ جانے اور تو جانے۔ پھر غور سے سنو کہ جو ہمارے امتی نیک ہیں وہ ہمارے ہیں، اور جو گنہگار ہیں وہ تیرے ہیں، تو جان اور گنہگار جانے، چاہے تو بخش دے چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ سارے نبی یہ کہیں گے، مگر میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ نہیں بولیں گے، یہ عرض نہیں کریں گے، بلکہ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ جتنے میری امت کے نیک ہیں یہ سب تیرے ہیں، اور میرے امتی جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے ہیں۔ یہ گنہگار امتی میرے ہیں، میرے نیک امتی سب تیرے ہیں۔ اب بتائیں آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہائے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اور ایک یہ خوش قسمتی ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اور دوسری یہ خوش قسمتی کہ آج ان کی اہل بیت کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور جو نصیبوں والے ہیں وہی آئے بیٹھے ہیں، اور جن کے نصیب سوئے ہوئے ہیں وہ کوئی ٹی وی پہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، کوئی کسی ڈرائنگ روم میں، کوئی کسی چوک میں ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ سب وہ ہیں جو مدنی آقا علیہ السلام کے بلائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کلا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے میں کچھ سوال نہیں کرتا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے امتی ہو، میرے محتاج ہو، میں تمہارا نبی ہوں۔ اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ، کملی والے آقا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے بیوی بچے قربان، ہمارا سب کچھ قربان، ہماری عزتیں دولتیں شہرتیں آقا آپ کے قدموں پر، آپ کے نواسوں، آپ کی اہل بیت اطہار کے قدموں کی دھول پر یہ سارا کچھ قربان۔ فرمائیے کہ کس کے بدلے میں آپ ہم سے کچھ نہیں سوال کرتے؟ آواز یہ آئی، فرمایا میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں قرآن دیا، میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں جوانی دی، میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں انسان بنایا۔ اب جملوں پہ غور کرتے جائیے گا۔ فرمایا میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں انسان بنایا، وہ چاہتا تو سور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو خنزیر بنا دیتا، مالک چاہتا تو گدھا بنا دیتا، وہ چاہتا تو شیر اور چیتا
سیدھا بنا دیتا، وہ چاہتا تو بکری یا بکرا یا مینڈا یا گائے یا بھینس کچھ اور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوا بنا دیتا۔ فرمایا کہ میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، پھر میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں میرا امتی بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو تمہیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ اللہ نے تمہیں میرا امتی بنایا ہے، میرا امتی بنائے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے تمہیں قرآن دیا میرے صدقے میں، اللہ نے تمہیں رمضان دیا میرے صدقے میں، اللہ نے تمہیں ایمان دیا تو وہ بھی میرے صدقے میں، اللہ نے تمہیں بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، اور جان عزت اور شہرت عطا کی میرے بدلے میں، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا میرے بدلے میں، سب کچھ ملا تمہیں میرے بدلے میں، یہ چاند چمکا تو وہ بھی میرے بدلے میں، یہ سورج چمکا تو وہ بھی میرے صدقے میں، یہ رات بنائی اللہ نے تمہارے آرام کی خاطر وہ بھی میرے صدقے میں، یہ دن دیا کام کے لیے وہ بھی میرے صدقے میں، یہ چاند کی ٹھنڈی روشنی دی تو وہ بھی میرے صدقے میں، تمہیں گندم اور چاول اور پھل دیا وہ سب کا سب میرے صدقے میں ہے، ان سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ یہ سب کچھ تمہیں ملا میرے صدقے میں۔ یہاں اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، اور پھر جب آپ نے توبہ دعا قبول ہوئی، وہ دعا کا وقت یاد کیجئے گا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا میرے مولا، یا میرے خالق و مالک، یا رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے۔ 300 سال تک دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، پر دعا قبول نہیں ہوئی۔ آج دعا مانگنے کا انداز نرالا تھا، آج دعا مانگنے کا ڈھنگ علیحدہ تھا، رنگ علیحدہ تھا۔ آج جو دعا مانگی تو عرض کی، مولا اپنے پیارے محمد کے صدقے میری دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما۔ جیسے منہ سے آقا علیہ السلام کا نام نکلا، پروردگار نے فرمایا، اے آدم، یہ جو تم نے وسیلہ پیش کیا ہے تمہیں کہاں سے خبر ہو گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کی، مولا جب میری آنکھ کھلی، میرے جسم میں تو نے روح ڈالی، میری آنکھ جو کھلی تو پہلی نظر جہاں پر میری پڑی وہاں پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندہ زندہ۔ جب میری پہلی نظر پڑی وہاں پہ لکھا ہوا تھا تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا تھا۔ ہم نے جب اسے دیکھا تو سمجھ گئے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے جس کا یار کے نام کے ساتھ نام لکھا ہے۔ اب یہاں بات کو پھر روکوں، پھر واپس چلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو،
فرمایا میرے صدیق یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس کے اوپر نام لکھوا کے لانا، اللہ کا نام لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سنار زرگر کے پاس گئے، اس سے جا کے فرمایا یہ انگوٹھی میرے آقا کی ہے، اس پہ نام لکھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب جب انگوٹھی دی، اب اس کو بتا دیا، آقا علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے آگے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھو محمد الرسول اللہ۔ اب اس نے انگوٹھی تیار کی، اب واپس لے کے آ گئے۔ جب واپس انگوٹھی لے کے آئے تیار ہونے کے بعد، اب اس میں 3 نام لکھے ہوئے تھے، ایک اللہ کا نام، دوسرا پیارے آقا علیہ السلام کا نام، تیسرا جناب ابوبکر صدیق کا نام۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابوبکر صدیق ہم نے تمہیں صرف اتنا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا، یہ 2 نام تو ہم نے نہیں کہے تھے۔ عرض کیا آقا میں نے آپ کا نام اپنی محبت سے لکھوایا، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا میرے اللہ کے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام نہ ہو، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، یہ 2 نام تو میں لکھوا کے آیا، مگر یہ تیسرا میں نے نہیں لکھوایا۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی باتیں چل رہی تھی، رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جاؤ یار کی بارگاہ میں جا کے ہمارا میسج دے دو، وہ ساڈا سنیا دے دے، ساڈا پیغام دے دے۔ یار مدنی تاجدار، مدنی مختار، میرے مدنی سامل، والضحا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے پیارے اور سونے ہاتھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والے، یاسین دے سیریاں والے، مازاگ دے کجلے والے، او سونیا ماہیا، سونیا مدنیا، او سونیا ساملا، تسی حکم دیتا، آپ نے حکم دیا ابوبکر صدیق انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھواؤ، مگر جب یہ گئے انہیں یہ گوارا نہ ہوا، صرف اللہ کا نام آئے، میرے آقا کا نام نہ آئے۔ صدیق نے یہ لکھوا دیا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھوایا، اور میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا، میرا صدیق تیرا صدیق، ہم نے بنایا صدیق، اور یہ ہے بات بالکل ٹھیک، جب اسے تیرا نام میرے نام سے جدا پسند نہ آیا، پھر یار تیرے نام سے صدیق کا نام جدا ہو ہمیں بھی پسند نہ آیا۔ فرمایا مدنی سانبل میرے نام کے ساتھ صدیق نے تیرا نام لکھوایا، اور تیرے نام کے ساتھ پھر صدیق کا نام ہم نے لکھوایا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے، آدم علیہ السلام سمجھ گئے یہ نام کوئی عام نہیں ہے، یہ تو وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ اے او نا ہے جے کو گھن دے ہوئے، ہاں
اے او نا ہے جے کو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دا ٹھر کے یخ تھی دا. کچھ سمجھ آئی؟ کوئی گل پلے پئی کہ یہ وہ نام ہے کہ جنہوں پکاریے تے دل ٹھر کے ٹھر جاتا ہے. اے او نا ہے جے کو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دا ٹھر کے یخ تھی دا. اندی انگلی ارشد جب پوے آسمان دا چندر تڑخ تھی دا. یہ اس کا نام ہے. اگر انگلی اٹھا دے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے دیکھا خاصاں دی گل عام اگے تے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی. آپ لوگ خاص ہیں اس لیے اللہ نے بلایا ہے آؤ تم بھی خاص ہو، ذکر بھی خاصوں کا ہوگا. آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اس لیے میں نے وسیلہ پیش کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا آدم یہ میرا وہ پیارا ہے، اگر اسے ہم نہ پیدا کرتے اسے نہ بناتے تو آدم ہم زمین و آسمان نہ بناتے، ہم جن و بشر کو پیدا نہ کرتے، ہم شجر و حجر کو پیدا نہ کرتے، کائنات کی کوئی چیز بھی ہم پیدا نہ کرتے. آدم ہم کبھی تجھے انسانیت کا باپ نہ بناتے. اے آدم اگر ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ یار کے صدقے میں بنایا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ کہ تمہیں جو کچھ ملا میرے صدقے میں ملا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. آیت ذہن میں ہے نا کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ سب کا سب میرے صدقے میں دیا ہے اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اچھا آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قریبیوں کی مودت، میرے قریبیوں سے مودت کرنا. اس کے بدلے میں اللہ نے سب کچھ جو تمہیں دیا میرے صدقے میں دیا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میرے قریبیوں سے مودت کرنا. اب اس لفظ مودت کو سمجھ لینا. ایک ہے پیار، ایک ہے محبت. ماں سے محبت پیار، باپ سے محبت پیار، بیوی سے، بچوں سے، بیٹی سے، بیٹے سے، بہن بھائیوں سے، دوست کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو آپس میں پیار محبت. مگر ان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. محبت ہوتی ہے، محبت میں کوئی پردیس چلا جائے تو بندہ زندہ رہ دور چلا جائے تو زندہ رہ سکتا ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. اب مودت کیا ہے؟ اس کو ہم نے سمجھنا ہے مچھلی سے. مچھلی پانی سے پیار نہیں کرتی، پاؤں پیچھے. مچھلی پانی سے پیار نہیں کرتی، محبت نہیں کرتی، پانی سے مودت کرتی ہے. کیوں کہ مچھلی جب تک پانی میں رہے زندہ رہتی ہے، پانی سے جدا ہو جائے
تو مر جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں؟ آئی؟ گئی؟ مچھلی جب تک پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، اور جب پانی سے جدا ہو جائے تو مر جاتی ہے۔ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے مودت کرنا، پیار نہیں مانگا، یہ اللہ نے مانگا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو پہلے میں نے کل کی تشریح کی کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کی مراد، اللہ کی منشا ہے محبوب، چاہتا میں ہوں، پر اعلان آپ کرو گے۔ اعلان کیا؟ یہ اعلان فرمایا میرے بدلے میں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ اور مودت کتنی؟ فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے قریبی، میرے بچے، یہ جتنے ہیں ان سے پیار کرنا، مودت کرنا۔ اور کیسا پیار؟ فرمایا کہ ان کے بغیر تم زندہ نہ رہ سکو، ان کے بغیر تم زندہ نہ رہ سکو۔ فرمایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، جو میری اہل بیت سے دور رہے گا وہ بھی زندہ نظر آئے گا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادی، خوشی، غم، بچے، سارا کچھ ہے، مگر اس کی زندگی فضول ہے، بیکار ہے۔ وہ مرا اور زندہ ایک برابر ہے، اس کی زندگی بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یار کے پیاروں سے پیار ہی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری مرضی اللہ کی تھی، یہ چاہت اللہ کی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں نے سب کچھ تمہارے صدقے میں ان کو دیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، صرف تیرے حسین کا پیار مانگتا ہوں، تیرے حسین کی مودت مانگتا ہوں، تیری فاطمہ کا پیار مانگتا ہوں، تیری فاطمہ کی، تیرے امتیوں سے مودت مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ اللہ مانگ رہا ہے، یہ اللہ نے مانگا ہے یہ مودت۔ اب میں مختصر کر دیں، یہ قریبی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جن کی مودت اللہ نے مانگی ہے یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب نبوت نے بارگاہ نبوت سے جب یہ پوچھا کہ یہ قریبی کون ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریبی میرا علی ہے، میری فاطمہ ہے، میرا حسن ہے، میرا حسین ہے، کہ اللہ نے ان کا پیار مانگا